آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. خالق کائنات کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ مہینہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا مہینہ ہے. تو جس مہینے کو میرا آقا علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے ساتھ آقا علیہ السلام کی
ذات مقدسہ کو سامنے رکھ کر جی بھر کے محبت کا رشتہ جوڑیں، اس لیے کہ یہ مہینہ آقا علیہ السلام کا ہے۔ آقا علیہ السلام کو اپنے مہینے کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو الحمدللہ جب ہم اس مہینے کے ساتھ محبت کریں گے تو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام سے محبت کی ہے، اور یقیناً جس نے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ہے اس نے اپنے رب کے ساتھ محبت کی ہے۔ تو آئیے دوستو، اس مبارک مہینے میں جتنی بھی عبادت کریں اتنی کم ہے، لیکن اگر کوئی وظیفہ پوچھنا چاہے کہ اس مہینے میں کوئی خاص وظیفہ ہو، کوئی خاص عمل ہو تاکہ اس مہینے میں کیا جائے، جس طرح رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے پہلے 10 دنوں میں الگ وظیفہ ہے، اگلے 10 دنوں کا الگ وظیفہ ہے، اور آخری 10 دنوں کا الگ وظیفہ ہے۔ اس طرح اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا پڑھنا چاہیے، جس طرح اس سے قبل مہینہ گزر گیا ہے رجب المرجب کا، جس میں آقا علیہ السلام سفر معراج پر تشریف لے گئے اور آپ کو سفر معراج کے تحفے سے نوازا گیا، معجزہ معراج آپ کو دیا گیا۔ تو اس مہینے میں بھی کچھ نوافل ہیں، اور 4 نفل ایسے ہیں کہ جو پورے رجب المرجب میں چلتے رہتے ہیں، اور روزانہ حج میں ان کے مقبول کا ثواب ملتا ہے، اور آخری دن اسے بخشش کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ الحمدللہ جو ان تینوں مہینوں میں، کیونکہ یہ تینوں مہینوں کو پورے سال میں سے زیادہ فضیلت یعنی ملتی ہے، اور یہ زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، اور یہ تینوں مہینوں کی آقا علیہ السلام نے الگ الگ اس کی تعریف کی ہے۔ فرمایا رجب المرجب کا مہینہ فرمایا میرے رب کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو یقیناً الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ جو مہینہ نبی علیہ السلام کا مہینہ ہو، اس مہینے میں نسبت سمجھ کر، تعلق سمجھ کر، ذوق میں، لگن میں، محبت میں، پیار میں جی بھر کے وہ عبادت کرتا ہے آقا علیہ السلام کا مہینہ سمجھ کر، تو پھر میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے اس مہینے میں جی بھر کے عبادت کی ہے کہ جس مہینے کا تعلق خود آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو جو اس مہینے میں جی بھر کے عبادت کرتا ہے نبی کا مہینہ سمجھ کر، تو الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ میرا آقا خوش نہیں ہے۔ جس نے میرے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو سامنے رکھ کر اور ان کی طرف سے کہ یہ مہینہ میرے آقا علیہ السلام کا ہے، اور میرے آقا نے اس مہینے کے ساتھ محبت کی ہے، پیار کیا ہے، اور کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں، تو جب آقا علیہ السلام کا مہینہ سمجھ کر وہ عبادت کرتا ہے تو عام دنوں کی بجائے اس مہینے کی عبادت اس کے لیے زیادہ ثواب کا حامل ہے، وہ عمل زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کی، اے باری تعالیٰ آقا علیہ السلام کے توسل سے اور اپنی خصوصی توفیق سے نبی علیہ السلام والے مہینے میں جی بھر کے عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ محترم، میں نے سورۃ الدخان کی 6 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پہلا لفظ ہے حامیم۔ کیا ہے؟ حامیم۔ اور حامیم جو ہے یہ حروف مقطعات میں ہے، اس کا ترجمہ، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کے محبوب جانتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ ہا میم ہے، الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، الف لام را ہے، قاف ہا یا عین صاد ہے. یہ سارے حروف قرآن مجید ہی میں ہیں، لیکن یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کا ترجمہ یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے، اور یا پھر جن کے قلبی عطر پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سارے معاملات الحمدللہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مہینے کو اپنے نبی کا مہینہ سمجھ کر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پہلا حرف حامیم، آگے والکتاب المبین. مبین کا جو مطلب ہے وہ ہے کھولنا، کیا واضح کرنا، یعنی کوئی بات پوشیدہ ہے نا تو اس کو کلیئر کر دینا، شفاف کر دینا، ظاہر کر دینا، اس کو کہتے ہیں مبین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میری جو کتاب ہے نا، یہ میرا کلام، یہ واضح ہے، یہ پوشیدہ نہیں ہے، یہ پوشیدہ نہیں ہے، یہ واضح ہے. اور اتنی بات کرنے کے بعد فرمائے انا انزلناہ، بے شک ہم نے فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات کو اسی دن ہم نے نازل کیا. انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں. اور اتنی بات کرنے کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی. ان فیہا، اس رات میں یفرقو، فیصلے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ فیصلے ہوتے ہیں. کل امر حکیم، یعنی کلو کہتے ہیں ہر ایک، جتنے بھی ہیں زندگی کے معاملات، اور امر کہتے ہیں کام کو، اور حکیم کہتے ہیں حکمت. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ یار فلاں کام کے اندر حکمت ہے، فلاں کام میں حکمت ہے، فلاں کام میں راز ہے. اکثر معاملات ہماری زندگی کی ہوتے رہتے ہیں نا، تو معاملات میں کوئی ایسا واقعہ نمودار ہو گیا ہو جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہو گیا ہو، تو اوپر والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار اس میں کوئی، ہاں اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی راز ہے. اور وہ حکمت، وہ راز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایک حرف کے پیچھے سمندر بہائے ہیں، ایک ایک حرف کے پیچھے سمندر بہائے ہیں. سمندر بہ رہے ہیں، کیا؟ حکمتوں کے، رازوں کے، خزانوں کے سمندر بہ رہے ہیں اس کے ایک ایک حرف کے پیچھے. لیکن آج دیکھنے ہم مسلمان ہو کر ہم پریشان ہیں، مسلمان ہو کر ہم پریشان ہیں. کیوں؟ کس واسطے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. جب بندے کی قرآن سے دوری ہوتی ہے نا تو وہ ذلیل رسوا ہو جاتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہتا. اگر کہے وہ ظاہری طور پر کہے، اگر وہ ظاہری طور پر کہتا ہے جی نہیں جی کمال ہے، وہ کوئی بات نہیں، وہ تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے نا. اور بلکہ کئی لوگ بڑے بڑے پریشان ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے جناب کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی میرے پر، اور جتنا رب نے مجھے نوازا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک نو نوازے. یہ بھی الفاظ ہوتے ہیں. لیکن ایک میں آپ کے کلیہ دیتا جو نقطہ بڑا خاص ہے، جب بندہ اپنے بھائی کی مختلف چیزوں کو دیکھ کر، گاڑی ہے، کاروبار ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، یا کہیں اچھی پوسٹ پہ وہ ملازمت کر رہا ہے، تو قربان جائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جس رنگ میں بھی وہ چل رہا ہے نا، جس رنگ میں بھی وہ کام کر رہا ہے نا، اگر تو وہ اچھے انداز میں کر رہا ہے، خوب صورت کر رہا ہے، تو ہر کوئی مبارک دینے کے لیے تیار ہے، نوازنے والا ہے، اور ہر بندہ اسے مبارک دے رہا ہے.
خوش ہو رہا ہے. بات اصل میں یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ قرآن مجید ہے. وہ قرآن مجید ہے. خود میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام کے ساتھ بڑا پیار کیا، اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے تھے. صحابہ کرام ایسے صحابی گزرے ہیں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اور یہاں تک آج بھی الحمدللہ تمہیں ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑی تلاوت کرتے، کثرت سے کرتے، اور وہ کہتے ہیں جب تک قرآن کی تلاوت نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں آتا. تو قرآن بھی بڑا سمجھدار ہے، قرآن بھی بڑا سمجھدار ہے، بڑی عقل اور شعور کا مالک ہے، اور یہ دیکھتا ہے بندے کو، بندے کے دل میں میری کتنی محبت ہے. کیونکہ یہ کلام الہیہ ہے، تو جو کلام رب کا ہو تو پھر وہ تو جھنجھوڑتا ہے نا، ٹٹولتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں میری قدر کتنی ہے. قرآن مجید ہر ایک کے سینے میں نہیں آ جاتا، ہر ایک کے سینے میں جمع نہیں ہو جاتا، جمع اسی کے سینے میں ہوتا ہے جو قرآن کی بولیے قدر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ قدر. تو جو قرآن کی قدر کرے پر انشاءاللہ عزیز پھر قیامت کے دن اسے پروٹوکول بھی رب خود ہی دے گا. جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی قدر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود قدر کرے گا. آئے ہے فرشتوں سے کروائے گا، ان سے تو جن کی قدر فرشتے کریں قیامت کے دن، اور کروانے والا رب ہو. یہ مطلب ہے کہ حقیقت میں کرم وہی کر رہا ہے. سبحان اللہ، کرم وہی کر رہا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بڑی پیاری فرمائے فیہا، اس رات میں یفرقو، یفرق کہتے ہیں واضح کر دینے والی چیز. کیا؟ جس کو ہم کہتے ہیں فرق. لفظ کیا ہے؟ فیہا یفرقو، یعنی کس چیز کا فیصلہ کر دینا، واضح کر دینا، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ سامنے آ جانا. کلو، ہر ایک، امرن، کام، ہر فعل، ہر ادا، ہر کام کا اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حکمت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کام بڑی حکمت کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ کام، یہ فیصلہ بڑی حکمت کے ساتھ کیا گیا ہے. یار یہ کام، یہ فیصلہ، یہ عمل، یہ فعل، یہ بڑی یعنی حکمت پر مبنی ہے. اس میں بہت بڑا راز ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے. لا یخلو فعل الحکیم عن حکمت، اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس رات میں ہم ہر ایک کام کا فیصلہ کر دیتے ہیں. جس طرح آپ علماء کرام سنتے رہتے ہیں کہ اگلے سال کس کو روزی زیادہ دینی ہے، کس کو تھوڑی دینی ہے، کس کو اولاد دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کی شادی ہونی ہے نہیں ہونی، زندہ رہنا ہے موت ہے. یوں سمجھیں کہ پوری زندگی کا سرگٹ، پوری زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ اس رات میں مکمل کر دیتا ہے. اور ساری رات فرشتے بس لکھنے میں لگے رہتے، اللہ تعالیٰ لکھوا رہا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے کہ شب برات کی رات جا کر عبادت کرو، جاگتے رہو، اور ساری رات سکت جاگنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا ہے. پھر اس میں شرط مسجد کی نہیں ہے کہ مسجد ہی میں کرنی ہے، نہیں گھر میں کرو، اپنے ڈیرے میں کرو، اپنے کمرے میں کرو. شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد، اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد ہمیں محنت کی بڑی ضرورت ہے. والذین جاہدوا فینا، جب بندہ کسی کام کے لیے جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی منزل کو پہنچنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی جو اس کی مدد کرتا ہے.
غیمت، جب وہ تیاری کرتا ہے کسی کام کے لیے، تو جب بندہ تیاری کر لے نماز کی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو رب مدد نہیں کرے گا. جب مصمم وہ ارادہ کر لے تو آگے شب برات آ رہی ہے، تو شب برات آپ کو پتہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں ہر کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اب یہاں بڑا نکتہ لطیف ہے، ادھر فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں کہ پورا سال کا نظام اس بندے، ہر بندے کا الگ الگ. تو جب بندہ شب برات کے رات ساری رات عبادت کرے گا نا، ساری رات، تو جب لکھنے کا وقت آئے گا تو اب اس کی عبادت کو دیکھ کر اس کے آنے والے وقت کو بھی خوبصورت لکھ دیا جائے گا. اس کے حق میں فیصلہ بھی خوبصورت ہوگا اس کی عبادت کو دیکھ کر. وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اس کے بارگاہ میں اس نے پیشانی جھکائی ہوئی ہے. میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا، کس میں؟ سجدے میں جاتا ہے، تو صرف ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف ایک مرتبہ کہتا ہے یا رب اغفر لی. کیا کہتا ہے؟ بولیے. یا، یعنی جب وہ سجدے میں جاتا ہے نا تو سجدے میں صرف ایک مرتبہ کہتا ہے یا رب اغفر لی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی پیشانی زمین سے جدا بعد میں ہوتی ہے، ماضی کے سارے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. یار سر میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ بڑا کریم ہے، بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا رحیم ہے، بات یہ ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ خود مختار ہے، اس کے بعد اختیار ہے، اس کے بعد وہ جو چاہے وہ بولیے کر سکتا، کر رہا ہے. لیکن جب وہ فرشتے سے کچھ لکھواتا ہے تو اپنی ہر ایک بندے کو وہ دیکھتا ہے، ہر بندے کو وہ. تو میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم عبادت کر رہے ہوں گے، جب تمہارے پر نظر پڑے گی کہ تم کیا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تو اب عبادت کو دیکھ کر آنے والے وقت کا جو سال ہے اس میں جو تیری قسمت ہے وہ بھی کمال لکھی جائے گی. کس کی وجہ سے؟ عبادت کی وجہ سے. اور میرا آقا علیہ السلام نے خود ساری رات عبادت کی. اس دن مختلف ازواج کے گھروں میں آپ رات رہتے تھے. وہ رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی رات تھی. تو آپ جنرل بقیع تشریف لے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا بیان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے رات کو اس طرح عبادت کی، اس طرح کی مجھے لگتا تھا کہ کہیں آپ کا وصال ہو گیا، اور میں نے آپ کے پاؤں کو ایسے انگلی کو پکڑ کے جھنجھوڑا بھی، لیکن ایسے ہی لگتا تھا جس طرح آپ دنیا فانی سے ظاہری پردہ پا چکے. لیکن جب آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگایا گیا تو میرا آقا علیہ السلام نے جب دونوں طرف سلام پھیرا نا، تو سلام پھیرنے کے بعد میرا آقا علیہ السلام فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں آپ کا حق کسی کو دے سکتا ہوں؟ آپ کا حق کسی اور کو دے سکتا ہوں؟ ہر ایک کا الگ الگ حق ہے، اس کا حقوق ہے. تو آپ نے میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا خیریت سے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یوں لگتا تھا جس طرح آپ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا آپ کا. تو میرا آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیا یا رسول اللہ حکم. فرمایا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، جس طرح میں نے آج عبادت کی ہے، جس رنگ میں کی ہے، جس طرح پیار میں کی ہے، سر رات عبادت میں رہا. پتہ یہ رات کون سی ہے؟ عرض کیا آقا کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ شب برات ہے. یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان معظم کی درمیانی رات ہے. کیا ہے؟ سارے بولیے. قرآن مجید کی آیت آپ نے سن لی، آیت نمبر 4 پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان. سورۃ الدخان کیا؟ سورۃ الدخان اور پارہ نمبر 25 آیت نمبر 4. اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے.
یہ مختصر تھی. اب میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ شب برات کے منکر بھی ہیں، وہ کہتے شب برات ہے ہی نہیں. اور میں یہ ابن ماجہ کی حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں. ابن ماجہ یہ سیاستہ کی حدیث کی کتاب ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، جامع ترمذی اور ابن ماجہ. اگر ابن ماجہ کا کوئی عالم دین اگر پیپر نہیں دیتا تو اس کو تو عالم دین کی ڈگری نہیں ملے گی. 6 کتابیں ہیں جس کا باقاعدہ پیپر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ تمام پیپروں میں کامیاب ہوتا ہے تو سن مل جائے گی، وگرنہ اس کو پھر دوبارہ کورس کرنا پڑے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابن ماجہ جو ہے یہ حدیث کی کتاب ہے. اب سنیے، پہلی بات میں نے شروع میں کی تھی کہ یہ مہینہ ہے نبی پاک کا مہینہ. میری بات پہ غور کریں، یہ کس کا مہینہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شعبان معظم کا میرا مہینہ ہے. تو دوستو، اس مہینے کے ساتھ اس نیت سے پیار کرنا، اس نیت سے محبت کرنا، اس غرض و غایت کی وجہ سے محبت کرنا کہ یہ سرکار کا مہینہ ہے، تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی اس مہینے میں اگر محبت میں، پیار میں اگر عبادت کرتا ہے نبی پاک کا مہینہ سمجھ کر، تو یوں سمجھو کہ وہ نبی پاک سے ہی محبت کر رہا ہے. دیکھیں آقا علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ محبت کرنا کیا ہے؟ نبی پاک کی محبت ہے. تو نبی پاک کی محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. تو جس نے نبی پاک کو خوش کیا، اپنے آقا کو خوش کیا، اس نے اپنے رب کو خوش کیا. جس نے اپنے نبی کو ناراض کیا، اس نے اپنے رب کو ناراض کیا. آئیے محترم، شب برات کے حوالے سے بس ایک میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا یومھا. جب شعبان معظم کی درمیانی رات آتی ہے، کون سی؟ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان معظم کی درمیانی رات آتی ہے. کون سی؟ درمیانی رات، یعنی دن 14 کا اور رات 15 کی. جیسا کہ پیر کا دن آ رہا ہے، پیر کو جب رات آئے گی، پیر کا دن گزر جائے گا، جو رات آئے گی وہ کیا ہے؟ وہ شب برات ہے. شب برات ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان معظم کی درمیانی رات آتی ہے نا، تو فقوموا لیلھا، پھر اس رات میں وہ کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے. وصوموا یومھا، دن کو روزہ رکھے. کوئی کھڑا کے عبادت، کھڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ساری رات قیام ہی میں کھڑا رہے. اس سے مراد فقط کھڑا ہونا، قیام سے مراد نہیں ہے. یعنی قوم سے فقوم لیلھا، اس رات وہ کھڑا ہو کے عبادت کرے. فقوم، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ ساری رات قیام میں کھڑا رہے. اس سے مراد ہے کہ رات کو شب بیداری کرے، رات کو جاگے، ساری رات وہ عبادت کر رہا ہے. وصوموا یومھا، دن کو روزہ رکھا. رات کو کیا کیا؟ ساری رات عبادت کی اور دن کو روزہ رکھا. سبحان اللہ. فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا. بس قربان جائیں کہ جب یہ سورج غروب ہوتا ہے، کیا سورج غروب ہوتا ہے، تو إلى السماء الدنيا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا میں ہوتی ہے. آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی رحمت ساری رات فَيَقُولُ لَا مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ. اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری رات، کیا ساری رات آواز دیتی ہے، پکارتی ہے، ندا دیتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے اپنی بخشش کروانے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش کی اور مغفرت کی دولت لینے والا. اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی اعلان کر رہی ہے. کوئی اس رات جب وہ مجھ سے مانگے گا تو فَأَغْفِرْ لَهُ، میں اس کی بخشش کر دوں گا، میں اس کی
الا مسترزقن فارزقہ، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خود آواز دے رہی ہے. کس کی رات؟ کون سی رات؟ شب برات کی رات، یعنی اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان معظم کی درمیانی رات شب برات کے حوالے سے جو مشہور ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پہ خود پکارتی ہے، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں. الا من مبتلن فعافی ہے، کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا یعنی معافی مانگنے والا کوئی ہے، توبہ کرنے والا کوئی ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، اسے معاف کر دوں. الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر. اب یہ سلسلہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ساری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو ندا دیتی ہے. مجھ سے بخشش مانگو میں بخشش کروں، مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق دوں، تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں، توبہ کرو میں تمہاری توبہ قبول کروں. اور یہ سلسلہ کب تک جاری ہوتا ہے اور کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کے وقت جو ہی سورج غروب ہوا تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور سورج کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو دوستو وہ کتنا خوش نصیب شخص ہے. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، لیکن یہ عبادت ہے نفلی. کیا ہے یہ عبادت؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ عبادت کا نفلی ہے. اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے. مثلا عصر کی 4 سنتے ہیں، عشاء کی 4 سنتے ہیں، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں جتنی نفلی عبادت ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. کرنا نہ کرنا وہ بندے کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. عبادت کے کرنے کا مدار کس پر ہے؟ بندے پر ہے. اگر وہ کرتا ہے تو ثواب بہت ہی ہے، اگر نہیں کرتا تو مثلا قرآن مجید حفظ کرنا ہے تو قرآن مجید حفظ کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. قرآن مجید کا پڑھنا ضروری ہے، اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھ لے. حفظ کرنا شرط نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کرتا دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو الحمدللہ وہ حق ادا کر رہا ہے. لیکن اگلی بات سنیں، لیکن اگر وہ حفظ کر لے تو قربان جائیں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑا. دیکھیں نا میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا اور آپ میری باتیں سن رہے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں آپ توجہ سن رہے ہیں. اگر آپ میں سے کسی بندے کو میں اپنے پاس کھڑا کروں، اس کا بازو پکڑ کے اس سے مخاطب ہو جاؤں، تو وہ بندہ جب محفل میں بیٹھا تھا، اجتماع میں بیٹھا تھا، تو پہلے بھی وہ متوجہ تھا میری طرف، پہلے وہ متوجہ تھا میری طرف. لیکن جب میں اس کا بازو پکڑوں گا نا، کیا کروں گا؟ اس کا بازو پکڑوں گا اور بازو پکڑ کے اس سے دیکھو نا، جس طرح باپ اپنے بیٹے کا بازو پکڑتا ہے نا، ویسے اسے بات کرے تو وہ سن رہا ہے، شاگرد سن رہا ہے، مرید سن رہا ہے، چھوٹا بھائی یہ سن رہا ہے، دوست سن رہا ہے. لیکن اگر اس کا بازو پکڑ کے بات کی جائے تو وہ مزید چوکنا ہو جائے گا، نہیں ہوگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں ایک بات کر رہا تھا، مثال دے رہا تھا کہ اگر اس رات عبادت کرتا ہے تو ثواب بہت زیادہ ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ والدین کا نافرمان نہ ہو. کس کا؟ والدین کا نافرمان نہ ہو، نافرمانی نہ کرتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، دل میں کینہ کسی کے ساتھ نہ ہو، شرک نہ ہو. اگر یہ معاملات سے وہ پاک، ہاں یہ یاد کر لیں، اگر وہ ساری رات عبادت کرے، خلوص نیت سے کرے، لیکن شرک کر رہا ہے، وعدے کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، منافقت ہے، سود کھاتا ہے، اگر یہ معاملات ہیں اس میں، تو وہ ساری رات عبادت کرے، وَلَا يَنظُرُ اللہ تعالیٰ اس کی طرف کبھی دیکھتے ہی نہیں، دیکھیں گے نہیں. اگر ان چیزوں سے وہ کلیئر ہو کر، شفاف ہو کر، اگر وہ پھر رشتوں کا توڑنا، کن کا؟
وہ بندہ بھی اس میں شامل ہے. تو جو رشتے توڑتا ہے، کاٹتا ہے، خدا کی قسم وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے کہ جو لوگوں کو جوڑتا رہتا ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے. میں ایک بات کر رہا تھا کہ ساری رات اگر عبادت کرتا ہے تو ثواب بہت زیادہ ہے، اگر نہیں کرتا تو پکڑ بولیے نہیں ہے. اس طرح قرآن کا حفظ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کر لیتا ہے تو بہت ثواب ہے. کتنا ثواب ہے اس پر بڑی حدیثیں ہیں، بہت حدیثیں ہیں. بس ایک مثال دے رہا ہوں کہ بازو پکڑا حضرت علی کا رضی اللہ. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اور حضرت علی تو بڑے متوجہ ہوئے، چوکنے ہو گئے. عرض کیا آقا کیا؟ فرمایا قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن پڑھانا بھی ہے. دیکھیں کیسا خوبصورت، قرآن پڑھتے رہنا اور یہ اس کا فعل ہے. آگے اس کے انعام 3 ہیں، ڈگریاں 3 ہیں. نمبر 1 ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. نمبر 2 جب بھی مرو گے درجہ شہادت ملے گا. کیا؟ پھر حضرت علی کا بازو نہیں چھوڑا. فرمایا علی رضی اللہ کبھی خانے کعبے کا طواف دیکھا ہے؟ آقا دیکھا، کیا بھی آپ کے ساتھ. فرمایا کیسے ہوتا ہے؟ آقا 24 گھنٹے 12 مہینے ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہوتا ہے، قیامت تک جاری رہے گا. دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کے سمجھانے کے انداز کتنے خوبصورت ہے یار. اتنی بات پوچھ کر حضرت علی سے پھر فرمایا علی رضی والذی نفسی بیادی، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس طرح خانے کعبے کا طواف ہوتا ہے نا، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں 12 مہینے 24 گھنٹے صرف فرضی نماز کے علاوہ. 4 جب فرض پڑ جاتے ہیں نا، 2 یا 3 فرض پڑ جاتے ہیں، اس وقت طواف بند ہوتا ہے، وگرنہ طواف بند ہوتا نہیں ہے. جب خانے کعبے میں پانی آیا تھا، پتہ نہیں کس سال میں آیا تھا مجھے یاد نہیں، اس سال پانی آیا تو خانہ کعبہ جو ہے بیت اللہ وہ گہرا ہے تو بندے طواف نہیں کر سکے. پھر پتہ نہیں کہاں سے سانپ آئے، پتہ نہیں کتنی تعداد میں، جب تک پانی رہا سانپ طواف کرتے رہے. لوگوں نے یہ منظر دیکھا، طواف نہیں بند ہونا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی طواف دیکھ رہے ہو نا؟ آقا طواف دیکھ رہا ہوں. ہو رہا ہے. کب تک ہوگا؟ قیامت تک ہوگا. فرمایا سن میرے علی والذی نفسی بیدی، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن پڑھاتا بھی ہے. میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ کیا امیری گاڑیوں میں ہے، امیری بنگلور کوٹھیوں میں ہے، امیری جو وہ جگیردار سمارداری میں ہے، وزارت میں ہے، پروٹوکولوں میں ہے؟ نہیں جی ہم تو نہیں مانتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری امت میں سے امیر ترین وہ امتی ہے جس کے سینے میں قرآن ہے. اب جس کو نبی نے امیر کہا ہے وہی امیر ہے نا، وگرنہ میں تو یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے. بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہے، مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہے. مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے امیر ترین امتی وہ جس کے سینے میں قرآن ہے. اب وہ جملہ سن لو، میں مثال دے رہا تھا شب برات کے حوالے سے کہ نفلی عبادتیں کریں تو ثواب کمال، نہ کرو تو پکڑ نہیں ہے. لیکن اگر وہ سر رات عبادت کرتا ہے اور فجر کی وہ نماز فرضی نہیں پڑھتا ہے تو عبادت کرنے کا فائدہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، ساری رات سوئے، فجر کی نماز اٹھ کر پھر فجر کی نماز پڑھ لے، عشاء کی پڑھ کے سویا ہے اور فجر کی اٹھ کر پڑھ لی ہے، تو تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آیا ساری رات عبادت ہی میں ہے. ساری رات اس طرح فرمایا علی رضی اللہ بازو نہیں چھوڑا، قسم اٹھائی. فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، جب وہ مر کے قبر میں جاتا ہے نا، اس کی قبر میں کوئی آئے یا نہ آئے، جس طرح خانے کعبے کا طواف ہو رہا ہے اس طرح ادھر قبر تیار ہوتی ہے، لوگ واپس آتے ہیں، رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. جس طرح خانے کعبے کا طواف ہو رہا ہے دوستو، اس کی قبر پر فرشتے قیامت کی صبح تک آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اے امیری، یہ ہے امیری. بڑی بڑی دنیا آئی، بڑی بڑی دولت کے مالک، آج ان کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہے. تو نے کیا پیسہ سمجھ کے رکھا ہے؟ تو کیا سمجھا ہے؟
اللہ کے بندے قربان جائیں، وہ بندہ، میں آخری جملہ ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے، وہ بڑا خوش نصیب شخص ہے جس کی پریشانی رب کی بارگاہ میں جھکتی رہے، جس کے گھر میں سارے افراد نمازی ہوں، قربان جائیں، جس کے گھر میں قرآن کھل رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، نمازی ہو رہی ہیں۔ تو دوستو شب برات کی رات الحمدللہ، تو انشاءاللہ عبادت بھی کریں، کیا عبادت بھی کریں، رب کو راضی بھی کریں، رب کو خوش بھی کریں، معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہے فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی رزق مجھ سے مانگے میں رزق دیتا ہوں، کوئی بخشش مانگے اس کی میں بخشش کرتا ہوں۔ اس لیے محترم میں تو یہ عرض کروں گا کہ شب برات کی رات جتنی عبادت ہو سکے عبادت بھی کریں، اور آج رات کو انشاءاللہ جو میرا انشاءاللہ رات کو موضوع ہوگا، بڑا خصوصی میں نے موضوع رات کو وہ بھی میاں صاحب کے میں تقریباً 8 ہیروں پر میں ان کے جو اقوال ہیں نا میاں صاحب کے، میں ہر 11ویں شی پر ایک قول کو لے کر قرآن و سنت کی روشنی میں موضوع چھیڑے ہوئے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن آج جو کہ میاں صاحب کے سالانہ ان کا عرس بھی ہے، تو ان کے ہیروں میں سے میں ایک بڑا خاص ہیرا چنا ہے، رات ہی میں نے دیکھا ہے، تو چن کر ان کے اس کے لیے جو میں گفتگو انشاءاللہ کروں گا، اگر وقت نکالیں گے رات کو، اگر وقت مل جائے، اگر وقت مل جائے تشریف لائیں، رات کو عرس مبارک ہوگا، اس میں انشاءاللہ وہ خاص خصوصی گفتگو بھی ہوگی، بصورت پیغام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شب برات کی رات ساری رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات کو بڑا خصوصی پروگرام سالانہ عرس مبارک کا ہو رہا ہے، کوشش فرمائے اگر وقت ہو تو، اگر تو آپ کے پاس وقت نہیں نہ آئے، بندہ اکثر ایمرجنسی ہوتی ہے، ضروری کام ہوتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں اگر آپ کے پاس وقت ہونا تو پھر گھر میں نہیں بیٹھنا، تھوڑے تشریف لائیں گے انشاءاللہ، ایک تو ولی کامل کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب بھی ہو جائے گی، تو ساتھ انشاءاللہ ایک بڑا خصوصی موضوع ہوگا۔ میں کوئی اتنا علم نہیں ہوں، بیان تو صحیح نہیں کر سکوں گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کو پیغام خوبصورت ضرور ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو میں نے گفتگو کی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔